السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکینڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زکریا ہاشمی. اینڈ لائک ایوری سیٹرڈے ہم ایک مرتبہ پھر سپہر کے وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں ان چیزوں پہ ڈسکشن کرنے کے لیے، ان ٹاپکس پہ ڈسکشن کرنے کے لیے جو کہ بیسیکلی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زندگی میں بعض مواقعوں پہ جب ہماری عقل جو ہے وہ ہمیں اس سے کام لینا چاہیے اور ہم اپنی عقل سے کام نہیں لے رہے ہوتے ہیں انفیکٹ، اور ہم ایموشنز اور جذبات کی رو میں بہتے چلے جاتے ہیں، تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اور ہمیں اس کو کیسے درست کرنا ہے. جو لوگ ہمیں ریگولرلی دیکھ رہے ہیں ان کو اس چیز کا ڈیفینیٹلی آئیڈیا ہوگا کہ ہم پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک ٹاپک سٹارٹ کیا، اور وہ ٹاپک کیا ہے میں اس کی بھی تھوڑی سی تمہید باندھوں گا، لیکن اس سے پہلے ہم انٹروڈکشن کی طرف بڑھتے ہیں اپنے پینل کے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے مس شمائلہ بطول. مس شمائلہ بطول از ورکنگ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ود ولنگ ویز، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین ناصر، اور مس تحسین ناصر ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ تو ولنگ ویز کے ساتھ کام کر ہی رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. سو لوگوں کو بتانا کہ شوگر سے کیسے بچنا ہے، جسے ہم عام زبان میں شوگر بولتے ہیں، اس سے کیسے بچنا ہے، اس کی مینٹیننس کیا ہے، مس تحسین از ویری گڈ ایٹ دس. ویلکم بوتھ آف یو آن دا شو. اور خواتین و حضرات، پچھلے پروگرام کی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو ہم اس میں بات یہ کر رہے تھے کہ پرابلمس جو ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، جو ہماری زندگی میں مسائل آتے ہیں، ہم ان سے ڈیل کرنے کے لیے، ہم ان سے لڑنے کے لیے، ہم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے سے کام ایسے ڈھونڈ لیتے ہیں جس سے ہم وقتی طور پر تو اس پریشانی سے یا اس بری سچویشن سے بچ جاتے ہیں، لیکن زیادہ عرصے بعد ان دا لانگر رن وہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں، اور وہ چیزیں ہمارے لیے اس قدر نقصان دہ ہو جاتی ہیں کہ ہم کسی بڑی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ ایک کسی پریشانی میں آئے، آپ نے کوئی چھوٹا سا جگاڑ کیا، کوئی چھوٹا سا آپ نے کوئک فکس سا کیا، جس سے آپ کو یہ لگا کہ اچھا وقتی طور پہ تو مجھے آسانی مل گئی، اور مل بھی جاتی ہے، لیکن لانگر رن میں اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان دا لانگر رن جو ہے وہ ہمارے لیے چیزیں مشکلات کا باعث بنتی ہیں. ایسی ہی 7 چیزیں ہم نے شروع کی جن کے اوپر ہم نے بات کرنا سٹارٹ کیا کہ وہ کیا ایسی مائکرو ایڈکشنز ہوتی ہیں، یا ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں پرابلم سے نکلنے کے لیے. 3 ہم پچھلے پروگرام میں ہم نے 3 کو ڈسکس کیا، اور آج ہم اس سے آگے پروگرام کو لے کر چلیں گے کہ باقی کی جو بچی ہوئی 4 مائکرو ایڈکشنز ایسی کون سی ہیں جن کو اگر ہم مشکل حالات میں یا تکلیف دہ صورتحال میں استعمال کریں گے تو وقتی طور پہ تو شاید ہمیں سکون مل جائے گا، لیکن ان دا لانگر رن ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. سو آپ کے اور پروفیشنلز کے بیچ میں مزید حائل ہوئے بغیر مس شمائلہ آپ کی طرف بڑھوں گا. پچھلے پروگرام میں ہم نے 3 مائکرو ایڈکشنز کو ڈسکس کیا، بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی. آج ہم چوتھی مائکرو ایڈکشن کیا ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے ایکسپیرینشیل اوائیڈنس، رومینیشن، ایموشنل ماسکنگ کی بات کی. آج ہم سٹارٹ کریں گے. میں یہ زیوم کر رہی ہوں کہ ہمارے ویورز کو پتہ ہوگا، آئی تھنک کوئکلی ہم ایک دفعہ بتا بھی دیں کہ ایکسپیرینشیل اوائیڈنس وہ ایک مائکرو ایڈکشن ہے جس میں ہم پینفل ایکسپیرینسز کو اوائڈ کرنے کی پریفر کرتے ہیں، جیسے کسی مشکل بندے سے بات کرنا، مشکل سچویشن میں پرفارم کرنا ہے، جیسے ایگزامز، پریزنٹیشنز یا ڈیفیکلٹ کمیونیکیشنز کو زیادہ تر لوگ اوائڈنس کی طرف ہی جاتے ہیں. سیکنڈ، رومینیشن کہ کیپ آن تھنکنگ، اوور تھنکنگ کرنا، کسی ایک بات کو بار بار ہر اینگل سے، ڈفرینٹ اینگل سے سوچتے رہنا، پھر اس کے اوپر کڑتے رہنا، سڑتے رہنا. تو یہ بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے پریشانی کی، جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو اس طرح کی جو ہے وہ مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تھرڈ ہم نے بات کی تھی ایموشنل ماسکنگ، یعنی اپنے ٹرو ایموشنس کو، ٹرو فیلنگس کو ماسک کر لینا، جس میں طنز و مزاح بھی سم ٹائم اپنی فیلنگس کو ماسک کرنے کے لیے لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. بہت مشکل بات وہ مزاحیہ انداز میں کر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مطلب نہیں تھا، یا اپنی ٹرو فیلنگس کو ہمیشہ چھپاتے رہنا اور اس کو کسی بھی طرح کی بالکل نارمل بیہیو کر کے یا جس بھی طرح سے. اب اس کا نقصان یہ ہے کہ ایموشنل ماسکنگ میں آپ ایکسپلوڈ کر سکتے ہیں، آپ کا کیپیسٹی ایسا نہیں ہوتی، اور کرتے لوگ زیادہ تر اس وجہ سے ہیں کہ یہ سم ٹائم فیئر آف ججمنٹ کی وجہ سے، کہ لوگ کچھ برا نہ سوچیں میرے بارے مطلب میں کوئی امپرفیکٹ نہ لگوں یا میں کوئی بالکل کمزور نہ لگوں. فورتھ، مائکرو ایڈکشن یا میل اڈیپٹیو کوپنگ میکانزم، یا وہ طریقہ کار جو آپ کو زندگی میں
وقتی طور پر تو حل دے دیتے ہیں لیکن ان دا لانگ رن آپ کو ڈس آرڈرس کی طرف لے کر جاتے ہیں, جیسے ڈپریشن, انزائٹی یا سبسٹانس ابیوز یا اور کوئی مینٹل ڈس آرڈرز جو ہیں ان کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. وہ ہے شارٹ ٹرم فوکس, یعنی یہ ایک ایسا مائکرو ایڈکشن ہے آپ کو فریکوینٹلی نظر آئے گا, یعنی وقتی حل نکال لینا. شارٹ ٹرم فوکس, شارٹ ٹرم فوکس یعنی کوئی ایسا مثال کے طور پر اگر آپ کو جیسے یہ سگریٹ اور ڈرگز وغیرہ یہ شارٹ ٹرم فوکس ہی ہوتا ہے نا, وقتی طور پر تو وہ سیٹل ہو جاتی ہیں چیزیں, وقتی طور پر تو آپ اس چاہے وہ ایموشنل پین ہے, چاہے وہ کوئی اسٹریس ہے, انزائٹی ہے, نکل آتے ہیں. اسی طرح سے اس کی اکثر ہم اگزامپل یہ بھی اس طرح سے بھی دے سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کا بجٹ, آپ نے کوئی ایونٹ ارینج کرنا ہے اور آپ کا بجٹ کوئی 1 لاکھ کا ہے اور آپ 4-5 لاکھ ادھار لے کر اپنے ایونٹ کو یعنی بہت اچھا میموریبل بنایا جائے اور ان دا لانگ رن اس کے کانسیکوینسز نہ دیکھے جائیں, تو وقتی طور پر آپ دیکھتے ہیں. اور ان کا موٹو یہ ہوتا ہے کہ میں اب کر سکتا ہوں تو میں رائٹ ٹائم کا ویٹ کیوں کروں, یہ موٹو ہوتا ہے شارٹ ٹرم فوکس کا جو لوگ استعمال کرتے وہ کہتے ہیں اگر میں اب کر سکتا ہوں تو میں رائٹ ٹائم کا ویٹ کیوں کروں. تو وہ کوئک فکس ہی ہے یہ بھی, اور اس طرح سے وہ ریگارڈلیس کہ مجھے ان دا لانگ رن کیا کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑ سکتے ہیں, وقتی طور پر ذرا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جان چھڑوانے والا ایک معاملہ ہو جاتا ہے کہ اچھا میری جان چھٹ جائے سب سے اور میں بہتر فیل کروں. مس تحسین آپ کی جانب بڑھوں گا, لیکن اس سے پہلے ویورز آپ کو ایک چھوٹا سا ریمائنڈر دینا تھا کہ آپ کے سوالات کا ہمیں ڈیفینیٹلی انتظار رہے گا, اور جتنے سوالات ہم پروگرام کے شروع میں ہمیں ملتے جائیں گے ہم ان پر جواب دینے کی زیادہ بہتر کیپیسٹی میں ہوں گے. سو ویٹنگ فار یور کویسچنس, ریلیونٹ کویسچنس, اور آپ ضرور کیجیے اور وی آر ہیئر ٹو آنسر دیم. مس آپ کی طرف آؤں گا, جیسے شارٹ ٹرم فوکس میں مس نے بات کی ایڈکشن کے حوالے سے. ایڈکشن کو کچھ لوگ وقتی طور پہ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اپنے غم سے نجات کے لیے, یا اپنے جو کہ جن کا لانگ ٹرم جو ہے وہ ایک بڑا مشکل, ایک بڑا برا رزلٹ ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کہ شارٹ ٹرم فوکس پہ کئی دفعہ تو ہمیں یا یہ جتنی بھی مائکرو ایڈکشنز ہیں ان میں ہمیں کئی دفعہ جب بڑے جلدی سے ریزلٹس ملتے ہیں تو اگلی دفعہ کنونس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی باڈی کو, اپنے مائنڈ کو, کہ مجھے یہ اس کوئک فکس کی طرف نہیں جانا. اس ایک سرٹن پوائنٹ کے اوپر, اس خاص پوائنٹ کے اوپر جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کوئک فکس کر لو, اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اس سارے قصے سارے مسئلے میں کیچ ہی یہی ہے بیسکلی, یہ ایموشنل جو پیٹرنس ہیں یہ کہیں نہ کہیں ریوارڈنگ ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے شارٹ ٹرم فوکس کی ہم بات کریں تو شارٹ ٹرم میں شارٹ کٹ میں تو ہمیں ریوارڈ مل رہے جس کو جگاڑ کی وجہ سے ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اپنی پڑھائی سے ریلیٹڈ, ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ. فار ایگزامپل جیسے آپ نے ایڈکشن کی مثال دی, میں مثال دوں گی آپ کو سوشل فوبیا کی, جس میں کہ لوگ میں بھی کوئی بات کرنے میں ان کو پرابلم ہے یا کوئی زیادہ لوگوں میں وہ گھبرا جاتے ہیں, پھر اوائڈ کریں گے ایسی جگہوں پہ ہی جانا. گھر میں شادی ہے یا کچھ ہے تو وہ کوئی بیماری کا بہانہ کر دیں گے یا مصروفیت کا بہانہ کر دیں گے. بہت ساری سچویشنز ہیں جن کو اوائڈ کرتے ہیں جس سے وہ وقتی طور پہ بچ جاتے ہیں اس نیگیٹو فیلنگ سے یا اس پرابلمٹک فیلنگ کو ایکسپیرینس کرنے سے جو کہ وہ ہینڈل نہیں کر پاتے. تو یہاں پہ اگین عقل کی بات چونکہ ہم کر رہے ہیں نا, تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنی ایموشنل مینجمنٹ جو سکلز ہیں, آپ کی جو کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں, ان کو ذرا ریالٹی چیک ٹائم ٹو ٹائم دیتے رہیں اور آپ دیکھتے رہیں کہ میں صحیح ڈگر پہ ہوں کہ نہیں ہوں, کیونکہ بطور اشرف المخلوقات مجھے بہت خوبصورت سکلز کے ساتھ نوازا گیا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میں بہت بہتر انداز سے کر سکتا ہوں. تو پھر میں کیوں یہ پردے اور یہ اس طرح کی چیزیں اپنے بیہیویئر کے اندر شامل کروں یا اپنی سوچوں کے اندر شامل کروں جو کہ میری لائف میں آگے پرابلم کریٹ کریں. اور جیسے ہم نے یہ اس لیے ٹاپک بھی اٹھایا کہ یہ کوئی چھوٹے موٹی مسائل نہیں ہیں جو مائکرو ایڈکشنز کی بات ہے نا. فار ایگزامپل رومینیشن کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں, ایموشنل ماسکنگ کی ریسنٹ ایگزامپل میں اس کو اپنی ایک پرسنل آپ کو دوں گی. آئی واز گوئنگ تھرو ایک انٹروینشن میں ایک پیشنٹ کا کروا رہی تھی جہاں پہ کہ بہت ہی سنگین قسم کے کچھ مسائل تھے جو کہ فیملی کے ساتھ, مطلب جی جو کہ ہم یہاں ولنگ ویز کے فورم پہ کرواتے ہیں, جس میں کچھ ایک ریئلائزیشن کا سلسلہ ہوتا ہے جو کہ فیملی نے لیٹرز کے تھرو پیشنٹ کو کروانی ہوتی ہے. جی وہ ایک اسٹرکچرڈ وے میں مریض کو بتاتی ہے کہ ریٹن فارم میں ان کو ایک انسائٹ دیتی ہے کہ ان کی جو بیماری ہے وہ کس نوعیت کی ہے. تو وہاں پہ میں جو چیز آج آبزرو کری تھی وہ یہ تھا کہ بچے جنہوں نے بہت سارا ٹراما فیس کیا ہوا ہے, they were smiling, they had very embarrassing guiltful smiles on their faces, حالانکہ اس کے پیچھے بہت ساری پین تھی,
بہت سارا ٹراما تھا جو کہ جس سے کہ وہ گزر رہے ہیں, بٹ وہ کہیں نہ کہیں شاید ان کو لگتا ہے کہ اس ٹراما کا اظہار کرنے سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا اسمائل کر لیں یا ہم تھوڑا سا کارڈیل ہو کے دکھا دیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جب ہم اپنے ایموشنس کو ایڈریس نہیں کرتے, جب ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور ایموشنل مینجمنٹ میں چونکہ ہم ہیلپ کر رہے ہیں تو اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ سب سے پہلے ایکسیپٹنس ہے, ریکگنیشن ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں. تو شارٹ ٹرم فوکس کی جو ہم بات کریں گے, اگین وہی کہ آپ کو ٹیمپریری ریلیف جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. جیسے مس نے بھی کہا کہ اس کے پیچھے موٹو یا پیراڈائم ہوتا ہے کہ وائی ڈو اٹ رائٹ when I can do it now, کہ مطلب کچھ نہ کچھ جب میں ابھی اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے ایڈکشن کر لیں, اس کے اندر پیپر نہ دینا, اس کے اندر جیسے میں نے سوشل فوبیا کی بات کی, بہت ساری اگزامپلس ہیں کہ وہ آپ کو اگر اس فیلنگ سے نجات دے رہا ہے تو پھر میں کیوں جاؤں اس ڈیفیکلٹ روٹ پہ, اور میں کیوں کروں. تو پھر اس میں آبویسلی آگے آنے والے پروگرامز میں ہم آپ کو بتائیں گے بھی, آپ کے سوال کا ڈیٹیل میں آنسر بھی دیں گے کہ پھر اس میں سے نکلنا جو ہے وہ کس طرح سے پاسبل ہے. ٹھیک ہے, اچھا میم, ہمیں سوالات کا سلسلہ بالکل ساتھ ساتھ شروع ہو چکا ہے, اور محمد ثاقب حکیم جن کا ہم نے لاسٹ پروگرام میں کافی کویسچنس کو ڈسکس کیا تھا, کافی تیاری کے ساتھ آج وہ آئے ہوئے ہیں اور کافی ٹیکنیکل کویسچنس ہیں, بالکل آپ کے سوالات کا لازمی جواب دیں گے. مس, اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ہم پوائنٹ اور ڈسکس کر لیں جس پہ ڈیفینیٹلی مس تحسین سے بھی ہم ان کو لیں گے, کہ ہم نے شارٹ ٹرم فوکس کو بھی ڈسکس کر لیا. اب پانچواں جو ایک ہمارا مائکرو ایڈکشن ہے وہ کیا ہے اور اس کی کیا کریکٹرسٹکس؟ دیکھیں, مائکرو ایڈکشن جو آپ نے کہا ففتھ ہے وہ ہے رسپانس پرسسٹنس. یعنی رسپانس پرسسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ہی طرح کے طریقہ کار سے مختلف پرابلمس کو سالو کرتے رہے یا ملتی جلتی پرابلمس کو سالو کرتے رہے. ٹھیک ہے, طریقہ کار ایک ہی ہے, جس طرح کا بھی کوئی سرکمسٹانسز ہے تو ہمارے پاس حل جو ہے وہ ایک ہی ہے. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ اپنے اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے غصہ کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے غصہ کبھی ان کے اسٹریس میں کام آیا ہو, ان کے سب آرڈینیٹس کے ساتھ ان کو ڈیل کرنے میں, لیکن جب وہ گھر میں اس طرح کی پرابلم میں آئیں گے تو شاید غصہ گھر میں کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ہیومن نیچر یہ بہت زیادہ اس کی پریکٹس کرتی ہے کہ جو انہوں نے سیکھا ہے, جیسے والدین سختی کر کے اپنے بچوں سے مسئلوں کا حل یا ان کو کیا کہتے ہیں کہ بیہیورل ٹریننگ میں لے کر آنا چاہتے ہیں, اور یہ پرسسٹنٹلی پریکٹس ہوتا ہوا کوئی ایک ایکشن ہے جس کے کہ ریزلٹس نہیں آتے. ہو سکتا ہے آپ کے 3 بچوں میں سے ایک بچہ آپ کی اس پریکٹس پہ ٹھیک ہے آپ کو ویسے ڈیزائرڈ ریزلٹس دے دے, لیکن سارے بچے نہیں دے سکتے. سو ایک ہی طریقہ کار سے ڈفرینٹ نوعیت کے اور ملے جلی نوعیت کے مسئلوں کو حل کرنا رسپانس پرسسٹنس ہے. اگر آپ کا بچہ بہت اسمارٹ ہے تو اس کو اسمارٹلی ہی بیہیو کرنا پڑے گا, آپ کو اس کو اسمارٹ پیرنٹنگ کی طرف ہی آپ کو جانا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مس, ہر مسئلے کا نیا علاج ڈھونڈنا, ہر مسئلے کا نیا علاج لے کر آنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا مشکل سا کام نہیں؟ بالکل مشکل سا کام ہے, بٹ اس میں یہ ہے کہ ہمیں ریڈی میڈ جس میں بیسٹ پریکٹسز کی بھی ہم بات کرتے ہیں نا, تو وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ضرور مل جاتی ہیں اگر ہم چاہیں تو. اور اس میں اگین وی گیٹ بیک ٹو دا تھنگ کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. اچھا, رسپانس پرسسٹنس کی جہاں پہ بات آتی ہے نا, وہاں بڑی پیراڈاکسیکل سی ایک سچویشن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں چاہیے تو صحیح بیسٹ ریزلٹس کسی بھی پرابلم کے لیے کسی بھی سچویشن میں ہے, ہم چاہتے تو ہیں بہترین آؤٹ کم, بہترین کانسیکوینس, بٹ جو ہماری ان پٹ ہے اس کے اندر وہ وہی فالٹی ہے, وہی غلطیاں ہیں جو ہم بار بار دہرا رہے ہیں. اور اس کی ریلیشن شپ سے آئی تھنک ہم بڑی خوبصورتی سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اسپاؤس سے یا اپنے پارٹنر سے انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بتائیں بھی نہ اور شاید وہ کوئی مائنڈ ریڈنگ کے ذریعے سمجھ بھی جائیں, یا ہمارا اگر ایگریشن ہے یا ہم غصہ کر رہے ہیں, ہوسٹائل ہوئے ہیں, تو وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں دے آر باؤنڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. اچھا, اپنے رسپانس کے اوپر ہم لوگ کبھی بھی دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارا ایکشن کیا ہے, اور ہم کچھ معجزاتی قسم کے کرشمے جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگین یہ مائکرو ایڈکشن اسی لیے ہے, اور ایڈکشن اس کو ہم اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم ریپیٹڈلی اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک ٹریپ سا ہوتا ہے جس کے اندر ہم گرفتار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہی غلطیاں کرتے کرتے ہم بہترین نتائج کی توقع کرتے ہیں. تو یہاں پہ بڑی ایک کانفلکٹنگ سی بھی سچویشن ہوتی ہے, اور لاجک بھی آبویسلی یہاں پہ کچھ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر آپ وہی چیزیں کر رہے ہیں, دہرا رہے ہیں, جس میں کہ اسٹوڈنٹ ہے اور وہ ہر سال
آخری 4 دنوں میں ہی پڑھتا ہے اور وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرا بہترین رزلٹ آئے. اور یہ ہم بہت کامنلی رسپانس پرسسٹنس از ون آف دا موسٹ کامن مائکرو ایڈکشنز. اور اس پہ سونر دا بیٹر آپ جتنی جلدی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ میری ان پٹ جب تک صحیح نہیں ہوگی, جیسے بیسٹ پریکٹسز کی میں نے آپ سے بات کی, وہ نہیں ہوگی جو کہ صحیح رزلٹ کرے. اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, پرووائڈیڈ کہ آپ اس بات پہ ریڈی ہیں کہ آپ اپنی غلطی کو, اپنی غلط پریکٹس کو ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈ اور ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن کریں, پھر ہی شاید آپ اسے چینج کرنے ایک وجہ مستر سین یہ بھی ہے نا کہ مشکل ہوتا ہے نا بیسٹ پریکٹسز کا. ایک تو ویژن بھی ہونا چاہیے کہ اچھا یہ مسئلے کا حل نہیں نکل رہا ہے تو مجھے کوئی اور طریقہ. ٹھیک ہے, جب ہم یہاں پر فیملی سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے ہر طریقہ ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یوز کر چکے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ہر طریقہ نہیں ہوتا, وہ کوئی ایک ہی طریقہ ہے جس کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی بات کر کے دیکھی, یہ بھی بات کر دیکھی نا, انداز وہ وہی ہوتا ہے. اور پھر وہ فیملیز جیسا بھی طریقہ یوز کر لیں اس میں شرم, ڈر اور خوف لازمی موجود ہوتا ہے کیونکہ وہ ایکوریٹ طریقہ نہیں ہے. کہ وہ ہوتا تھیم وہی ہے, بالکل صحیح, بے شک ان کی نظر میں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے یہ بھی کر کے دیکھا, اس کے پیسے بھی بند کر کے دیکھے, اس کو اسٹرکٹلی بھی ڈیل کر کے دیکھا, شادی بھی کر کے دیکھ لی اس کی, پھر وہ فیئر سے, اصل تھیم یہ ہے کہ وہ فیئر سے آپریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایفرٹس پٹ کرنی پڑتی ہیں اور اپنے آپ کو پھر ہم جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں, جو ہماری بیسٹ کیپیسٹی ہے ہم نے وہ کیا ہے. لیکن بیسٹ پریکٹسز کا ورڈ جو مس تحسین نے بولا ہے اس کو ہمیں اپروچ کرنے کی ضرورت ہے کہ کامن سینس اس میں شاید اس پہ ہم اکتفا نہ کریں کہ اگر آپ کے سیریس قسم کے معاملات ہیں اور سٹریس ہے آپ کی لائف میں تو دیکھیں گے بیسٹ پریکٹسز کیا کہتی ہیں. اور اس کے اندر ہیبٹ کا ایلیمنٹ بھی تو ہے نا کہ ہم یہ چیز تھوڑی سی سمجھ لیں کہ سب ہیبٹس جو ہیں وہ پروڈکٹیو یا اچھی نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ نے کہیں نہ کہیں انوائرمنٹ سے یا بائی ڈیفالٹ اگر کچھ ہیبٹس آپ کی ڈیولپ ہو گئی ہیں, ڈزنٹ مین کہ آپ ان کو ان لرن نہیں کر سکتے. اگر وہ آپ کی لائف میں کچھ پازیٹیوٹی نہیں لے کے آ رہی ہیں, پروڈکٹیوٹی نہیں لے کے آ رہی ہیں, آپ کو پروگریس کرنے میں ہیلپ نہیں دے رہی ہیں, تو ہائی ٹائم کہ آپ اس پہ کام سٹارٹ کریں. اور یہ رسپانسز صرف دوسروں کی طرف ہی نہیں ہوتے, یہ رسپانسز ہمارے اپنے مسئلے جو کہ ہماری اپنی ذات تک محدود ہیں, مطلب وہاں پہ بھی ہمارے ایکشنز ہیں نا. جیسے اگر کوئی ایک بندہ مسئلے کا حل, فیمیلز کی بات کر رہی ہوں, اس کو لگتا ہے کہ رونے سے مسئلے کا حل ہو جاتا ہے تو وہ ہر پرابلم پہ رونا ہی ان کو ایک آتا ہوئے گا اور وہ اس پہ ان کو لگے گا کہ مسئلے کا ہو سکتا ہے کوئی ایک دفعہ ان کے رونے سے مسئلہ حل ہو گیا ہو. اور کئی دفعہ بچوں کا بھی ہم نے بہت زیادہ ایک بیہیویئر دیکھا ہے کہ پیرنٹس ان میں ایک یہ بیہیویئر انڈیوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو لگتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل پاپا کو شکایت لگا دینا ہے, چھوٹے بھائی نے یہ کیا, بڑے بھائی نے یہ کیا, اس نے یہ کر دیا. تو وہ جو ایک پرسنل کیپیسٹی بلڈ ہونی ہوتی ہے بچے کی چیزوں کو ڈیل کرنے کی, ان کو سولو کرنے کی, وہ شاید کہیں رہ جاتی ہے. اچھا, اب اس کوئک سے کویسچنس کی طرف جائیں گے, ہمارے پاس کویسچنس موجود ہیں. ویورس, آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ ہماری 7 مائکرو ایڈکشنز ہیں جس میں سے ہم ابھی تک 5 کو ڈسکس کر چکے ہیں اور 2 مائکرو ایڈکشنز ہماری رہتی ہیں جن کو آج ہم اسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کی طرف سے کچھ سوالات ہیں, ان کی طرف بڑھیں گے. کوئک سے سوالات ہیں, ان کے کوئک سے جوابات. سب سے پہلا محمد ثاقب حکیم ہمارے ٹاپ فین ہیں, تھینک یو ثاقب. پوچھتے یہ ہیں کہ وہ مومنٹ جس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے ابھی کچھ کر لینا چاہیے, کوئک فکس کی بیسیکلی بات کر رہے ہیں, اس مومنٹ پہ آپ کو اتنا یقین کیوں ہوتا ہے کہ یہ آپ ہی ہیں, آپ کا اینیمل مائنڈ یا منکی مائنڈ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, ان کا یہ کویسچن ہے کہ اس موقع پہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ نہیں یہ آپ ہی ہیں اور یہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت جیسے انہوں نے کہا کہ ہوتا ہی منکی مائنڈ ہے, یہ تو کوئی سمجھ اس لمحے یہ فیصلہ کرنا شاید پاسبل نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس لمحے میں جا کر یہ کہیں کہ یہ, اس کے لیے بہت پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ بہت پریکٹس کر چکے ہوں, اپنے آپ کو بار بار ایجوکیٹ کر چکے ہوں کہ یہ منکی مائنڈ ہے اور یہ میرا چم برین ہے اور یہ میرا اینیمل برین ہے اور مجھے اس پہ ریئیکٹ نہیں. یہ تو کوئی سیکھنے والی بات ہے نا. لیکن اس لمحے تو بالکل جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس لمحے کسی کو گالی دینا بھی ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے, کسی کے ساتھ پھڈے کرنا بھی ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے. یعنی جو چارجڈ فیلنگز کے انفلوئنس میں ہم جو کام جو بھی سوچتے ہیں اس کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ہاٹ کوگنیشن. یعنی ہماری سوچیں ہی جذبات میں ڈوب کر آ رہی ہوتی ہیں. اس کو ایموشنل ریزننگ بھی کہا جاتا ہے. یہ تھنکنگ ایرر ہے کہ جس میں ہمیں وہ اس لمحے تو وہ یہی کہے گا کہ نو دس از دا بیسٹ اسٹریٹجی. جب ایک بندہ ڈرگ کر رہا ہے اور فیلنگس کو انوالو کر کے کر رہا ہے تو اس کو یہی لگے گا کہ یہ تو بہترین ہے, اس میں غلط کیا ہے. اور ایسی
ریزننگ ہمارے پیشنٹ دے رہے ہوتے ہیں جو کہ بالکل ایموشنل ریزننگ ہوتی ہے, اس کا لاجک اور اس وقت جسٹیفائڈ ان کو چیز لگ رہی ہوتی ہے. تو اس کے اندر ان کو ہیلپ بھی ایک چیز کر سکتی ہے جو کہ ہم 4 اسٹیپس میں بھی سکھاتے ہیں, جو ری ویلیو کا اسٹیپ ہے نا, کہ ٹھیک ہے اس وقت آپ کا وہ اینیمل برین جو ہے وہ ڈومینیٹ کیا, آپ نے ایک ایکشن صحیح سمجھتے ہوئے کر بھی دیا. اس کے بعد تو آپ جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے, جب آپ نارمل ایک موڈ میں آتے ہیں, تو آپ ڈیفینیٹلی اینالائز کر سکتے ہیں کہ یو نو کیا کھویا کیا پایا, ٹھیک کیا غلط کیا. اور پھر اس وقت جب ہمارا لاجیکل برین کچھ ریزننگ برین جو ہے وہ کچھ ایکٹیو ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر ایک گلٹ بھی, اور وہ تو اس کو ذرا سیریسلی لیں اور اس کو سسٹین کریں. اور آگے کے لیے اس اسٹیج پہ پھر کچھ آپ نے کمٹمنٹس ہے جو کہ اپنے ساتھ کرنی ہے, تاکہ نیکسٹ ٹائم اگر اس طرح کی سچویشن آئے تو آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ رائٹ اور رانگ کا میں نے خیال رکھنا ہے, اور کون سا ایکشن ہے جو میں نے کرنا ہے اور کون سا نہیں. یہ والی بات یاد رکھنے والی ہے کہ اس لمحے مجھے لگتا ہے کہ جو میں غلط بھی کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کچھ پلان آف ایکشن آپ کو کوئی نارمل اور اسٹیبل اسٹیٹ میں ہی ڈیزائن کرنے ہوں گے, تاکہ آپ کا کمپیوٹر برین آپ کو بتا سکے کہ یہ جو ہے وہ ریئیکٹ کرنے کی بجائے تمہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور کویشچن ہے ہمارے پاس, اور کویشچنس کافی دفعہ وہ پوچھا جاتا رہا ہے, اور آج پھر وہ کویشچنس ہمارے ساتھ موجود ہے. ہاؤ کین وی کنٹرول ایکسیسو تھاٹس, مینس اوور تھنکنگ ان اینی میٹر, یو کین سے نیگیٹو تھاٹ, کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں سوچ کو؟ اچھا, کنٹرول کرنے کی جہاں تک بات ہے, یا نیگیٹو تھاٹس یا رومینیٹنگ تھاٹس کی جو بات ہے, اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایک تو شیئرنگ ہے, ایکسپریشن ہے, اس کے علاوہ جرنلنگ کا, جیسے ہم آپ کو ایک بار بار ایڈوکیٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ تھاٹس جو بار بار تنگ کر رہے ہیں, آپ نے یو ہیو ٹو گیٹ دیم آؤٹ آف یور سسٹم. تو آپ کہیں نہ کہیں ان کو لکھنے کی طرف جائیں, اور پھر اگر آپ وری ٹائم کی فار ایگزامپل ٹیکنیک سیکھتے ہیں جس میں کہ آپ اسٹریٹجیز بناتے ہیں کہ اب میں کر کیا سکتا ہوں اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, تاکہ بار بار وہ اس انٹینسٹی کے ساتھ آپ کو بادر نہ کرے. سو اس کے اندر کبھی بھی سپریس نہ کریں, فیلنگس کو نم کرنے کی کوشش نہ کریں, ان کو پش اوے کرنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اس طرح کی اسٹریٹجیز کے پیچھے آپ جائیں, تو ڈیفینیٹلی ان کا جو ایک ریزلٹ ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. اس میں ایک ان پٹ میں دینا چاہوں گی, نیگیٹو جو تھاٹس ہوتی ہیں یہ آٹو پائلٹ پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں, ہم ایک پرسسٹنٹ پریکٹس کے بعد ان کو جو ہے وہ ان کے وہ آٹومیٹک ہو جاتی ہیں. سو ان تھاٹس کو کبھی بھی ہم اسٹاپ نہیں لگا سکتے, مطلب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اچھا اب یہ نہیں آ سکتی ہیں. ہاں, اس کی مینجمنٹ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کا ٹریک چینج کر دیا جائے, یا ان کو ریپلیس کر دیا جائے نیوٹرل ون کے ساتھ. اگر آپ پازیٹیو سوچ سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی, لیکن نیگیٹو تھاٹ کو جیسے مس نے کہا وری ٹائم کر کے اس کو لکھ کر, یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. ان کو چینج کر کے ریپلیس کر کے ہم اپنی نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹ کو ڈیل کر سکتے ہیں, اسٹاپ نہیں کر سکتے. ابھی تک کوئی ایسی تھیراپی مجھے نہیں شاید آئی ہو, اور یہ بھی پریکٹس مانگتی ہے چیز, کیونکہ اگر ہم اسٹاپ کرتے ہیں تو اس سے پھر ایک سپریشن اور پھر ایکسپلوڈ ہونے والا ایک سسٹم جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, نیکسٹ کویشچن کی طرف بڑھیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم واپس ٹاپک پہ آئیں گے اپنی 2 مائکرو ایڈکشنس کو ڈسکس کرنے کے لیے. نیکسٹ کویشچن ہے سحر فردوس ہیں, اور وہ پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ٹالریٹ مس بیہیویئر آف یور پارٹنر ایوری ڈے ڈائگنوزڈ ود بائیپولر ڈس آرڈر, لاٹ آف ایموشنل ٹراما, ہاؤ ٹو مینیج. آئی گیس لاسٹ شو میں بھی ہم نے اس طرح کا سوال کا جواب دیا تھا, لیکن انہی کا سوال تھا. سر آئی ول ڈیفینیٹلی ٹرائی کہ ہم آپ پچھلے شو میں اس کو ایک دفعہ دیکھیے دوبارہ, اور اگر آپ کو پھر بھی آپ کو کویشچن نہیں ہوتا ہے تو آپ ہمارے پیج پہ میسیج کیے, اور ڈیفینیٹلی ہم اس کا رپلائی کریں گے. میم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, اور وہ یہ ہے اگین محمد ثاقب, اینڈ ہی از کمنگ ود دس ٹیکنیکل کویشچن. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں کنفیوژن ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو اینیمل برین ہے وہ میرے جسم سے کہیں باہر نہیں رہتا, میرے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کنفیوژن یہ ہے کہ چونکہ وہ میرے اندر ہے, اس کا مطلب ہے وہ میرا پارٹ ہے, اور اگر وہ میرا پارٹ ہے تو اس کو سننا اور اس کو رسپونڈ کرنا میری ذمہ داری ہے. تو اس کنفیوژن میں موجود ہوں کہ اس کو کیا کرنا ہے. دیکھیں, اینیمل پارٹ ہمارا ہی پارٹ ہے, اور اس کو یہ ہرگز نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو سنیں مت. اینیمل پر یعنی اینیمل سے مراد ہماری ایموشنل برین ہے, یعنی جو ہمارا ایموشنل برین ہے وہ ہمارے سروائیول کے لیے لازمی چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم انہیں کہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے, وہ ہمارا ہی پارٹ ہے. اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس کا کام نہیں ہے آگے آپ کو, یعنی اس کو آپ اپنی باغ دوڑ دے نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا جو برین ہے اس میں بیلنس ہونا چاہیے, یعنی ہیومن برین اور جو ہمارا جس کو انٹلیکچوئل برین بھی کہا جا رہا ہے,
اینیمل برین کہا جا رہا ہے. اس سے ہم طاقت ضرور لے سکتے ہیں. اینیمل کو, ہمارا جو اینیمل ہے اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کو ٹیم کرنا ہے. آئی مین اس کی نیچر کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اگریسونیس کو اگر کسی بندے کا کوئی اینیمل اس کا ہے, یعنی برین کا کوئی ایکشن, تو اس کو ٹیم ضرور کر سکتے ہیں ہم. یعنی ایک بندہ بلا وجہ کے پھڈے ڈالتا ہے اور بلا وجہ کے پھڈے اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ میرا ایک اینیمل برین کا ٹریٹ ہے, سو اس کو وہ سدھار سکتا ہے ود دا ہیلپ آف کمپیوٹر برین اور ہیومن برین. سو بیلنس لانے کی ضرورت ہے. ڈس اون تو کر ہی نہیں سکتے ہیں, دس از دا پارٹ آف دا ہیومن برین, تو اس کو ہم ڈس اون نہیں کر سکتے. گائیڈنس ہم یہ دے رہے ہیں کہ اس پہ ہی اکتفا نہ کیا جائے, کیونکہ اس کا کام نہیں ہے رائٹ اینڈ رانگ بتانا. اس کا کام ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. وہ کہتا ہے کہ جو تمہیں اس لمحے ٹھیک لگ رہا ہے جسٹ ڈو اٹ. بالکل ٹھیک ہے. اب انٹلیکچوئل برین آف ہو جاتا ہے جب آپ کو کوئی دھڑا دھڑ مار رہا ہے, تو اینیمل برین کہتا ہے کہ سروائیو کرو نا, بچو اپنا اس سے. بالکل ٹھیک. اس وقت انٹلیکچوئل برین سے شاید ہم اگر کام لینا شروع کریں تو ہم بچ نہیں سکیں گے. سو اینیمل برین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ نکال کے باہر پھینکے, وہ جا ہی نہیں سکتا ہے. وہ شروع ہم وہاں سے ہوتے ہیں, اور پھر انٹلیکچوئل برین ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم, اور پھر ہم بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کہاں پر مجھے اپنے اینیمل برین یعنی ایموشنل انرجیز سے فائدہ لینا ہے. بیکاز جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ ایموشنز ہوتے ہی ہمیں فائدہ دینے کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو انٹلیکچولی, جس کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں, یوز کیا جائے تو یہ فائدہ دینے والی چیز ہے. نقصان تو اٹھانا, اگر ہم صرف انٹلیکچوئل برین سے کام لیں گے وہ بھی ہم نقصان اٹھائیں گے, اور اگر ہم صرف اینیمل برین سے کام لیں گے تو اس سے بھی نقصان اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. خواتین و حضرات, کویسچنس کے آپ کے آنسر جو ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو دیتے جائیں, لیکن ضروری ٹاپک ہے کہ ہماری جو مائکرو ایڈکشنز جن کے اوپر ہم بات کر رہے تھے اس میں آگے بڑھا جائے. میم مس تحسین آپ کی طرف آؤں گا. 5 مائکرو ایڈکشنز کو ہم ڈسکس کر چکے, اور لاسٹ ہم نے رسپانس پرسسٹنس کو ڈسکس کیا. اس سے آگے جو ہے وہ کس طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے اندر ایک اور بڑا ان ہیلدی پیٹرن ہے جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں اکثر آبزرو کرتے ہیں اور شاید ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں, جو کہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ ہوسٹائل ہو جاتے ہیں موسٹلی باتوں کے نتیجے میں, یا ایگریسو ہونا جو ہے اس کو کوئی بڑا تو امتیاز سمجھا جاتا ہے, یا وہ کوئی رائٹ اپروچ سمجھی جاتی ہے. اچھا, اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ پرابلمس اس طرح کے رویوں کے نتیجے میں پائل اپ ہی ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں, اور کبھی بھی کوئی حل نہیں نکلتا. اور اس کے اگر ہم تھوڑی سی پیچھے اس کی جو نفسیات ہے اس پہ بات کریں تو بہت سارا شیم, بہت سارا گلٹ آپ کو اس کے پس منظر میں نظر آئے گا. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میل اڈیپٹیو, اسی لیے ہم کوپنگ اسٹریٹجیز کو کہتے ہیں کہ انسان کے اپنے اندر بھی بہت سارا کچھ لاوا سا کچھ پکتا رہتا ہے, اور وہ اس کو صحیح طور پہ چینلائز نہیں کرتا, اور جب اس سے کوئی بات کی جاتی ہے تو ایک اتھارٹیٹیو سا, ایک غصے کا, جہاں پہ پھر انسلٹ کرنے کی طرف بھی جاتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ایک اٹیکنگ سا موڈ جو ہے وہی آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسی ایک خاص زون میں رہتے ہیں, اور اسی طرح سے ہر بات کو کا جو ہے ریاکشن وہ اسی طرح سے آتا ہے, جس میں کہ اکثر ہم کچھ خاندانوں میں ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک فرد, 1 سے 2 افراد ایسے ہوتے ہیں جو ہر فنکشن میں کوئی نہ کوئی شاید جھگڑے یا لڑائی کرنے کی طرف جاتے ہیں. بڑی کامن سی ایک پریکٹس ہے جو کہ ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, جس میں کہ وہ دے لائک ٹو پک واٹ ایور از ناٹ رائٹ, یا شاید ان کی مطابق, اور کہیں نہ کہیں کوئی اگر بدمزگی ہو جائے تو ان کو کچھ شاید ریلیف. تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی ان کے اپنے لیے یہ چیز, ان کی اپنی ایموشنل گروتھ کو, ان کے اپنے مسائل کے حل کی طرف جو ہے یہ چیز ان کو بہت پرابلم کا شکار کر دیتی ہے. اور جہاں پہ پھر ریلیشن شپس کی بات آتی ہے, آپ کی ورک پلیس کی بات آتی ہے, آپ کی باقی سوشل ڈیلنگس کی بات آتی ہے, تو ادھر پھر ایک بلاکیج سا ہے جس میں پھر اگر آپ ہوسٹائل رہیں گے, آپ اوائڈنٹ رہیں گے, آپ کچھ سرد مہری کا اظہار کریں گے, تو ظاہر ہے آپ سے بھی لوگ ذرا ہٹو بچوں والی کیفیت ہی رہے گی, اور اسی طرح سے بات چیت کریں گے, ڈسٹنٹ ہی رہیں گے, اور پھر آپ کی ہر چیز, آپ کی آبویسلی رشتے ناتے, آپ کی ڈیلنگ جو ہے ان پہ افیکٹ آتا ہے. تو اس کے اندر پھر وہ جو پیچھے کچھ مسائل چل رہے ہیں, کچھ شیم کے مسائل ہیں, کچھ گلٹ کے مسائل ہیں, کچھ انریزالوڈ بالکل بزنس ہے, تو اس کو ذرا ریزالو کریں اور اس کو بہتر کرنے کی طرف. ہاسٹیلٹی اینڈ اینگر میں وہی اگین, چونکہ ہم بات ہی یہ کر رہے ہیں کہ جب ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے, اسٹریس ہوتا ہے, تو ہم اس کو مینیج کرنے کے جو کوئک فکسز ہیں, تو غصہ کر کے بہت سارے لوگوں کا کام نکل آتا ہے.
مطلب اگر بچے شارٹ ٹرم ہے نا، ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو پیرنٹس ان کی بات مان لیتے ہیں. اسی طرح سے اگر فادر ری ایکٹیو ہوتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں تو وقتی طور پر تو بچے سیٹل ہو ہی جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. کل ہی ایک فیملی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بات کی کہ جب انہوں نے پیشنٹ کے بھائی تھے وہ ایج مطلب 50s میں ہوئیں گے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو فادر ہمیں ڈیل کرتے تھے نا تو ہمیں مار بھی کھانی پڑتی تھی اور وی ور اوکے ود دیٹ. لیکن میں نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں مارا ہے, لیکن سم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ کچھ خاص چیزیں ہیں جو سمجھانے کے لیے آپ کو ذرا ان کو مارنے کی ضرورت ہوتی ہے. رائٹ. میں نے ان کو کہا کہ چونکہ آپ کا ایک نظریہ ہے ڈیفینیٹلی اس کو آپ فالو کرتے ہیں, لیکن اس سے بہت اچھے طریقے آ چکے ہیں آپ. مطلب مار تب ہے جب کوئی بس نہیں چل رہا آپ کا. ہاسٹیلٹی اینڈ اینگر بھی وہ بے بسی ہے کہ جب ہم سے چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمارا سسٹم کولیپس کرنا شروع کر دیتا ہے انفیکٹ. سو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اب ہم رولا مچا کر غصہ کر کے دھاڑے مار کر مسئلے کا حل, چپ ہو جاتا ہے. اس کے اندر شاید سیلف اسٹیم کے بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں, کچھ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بھی اس میں بات ہے, اور شاید ہم اپنی ایگو کو کوئی ہیلدی وے میں چونکہ کہیں نرش نہیں کر پا رہے ہوتے, تو پھر اس طرح سے بھی کچھ اس طرح کے جو ہے پیٹرنس ان میں ہم گرفتار. بالکل, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاسٹیلٹی یا اگریشن جو ہے وہ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو مارکیٹ میں یقین کیجیے اس سے بہتر طریقے آ چکے ہیں, دستیاب ہیں, اور منی بیک گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہیں. بالکل آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجیے تاکہ آپ اچھے ریزلٹس لے سکیں. اور یقیناً یہ بڑا اچھا پوائنٹ تھا کہ جو انسان جب بہت زیادہ غصے میں آ کے لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ طاقتور ہے, اور اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ جتنے غصے میں وہ اتنا زیادہ پاورفل ہے, تو اصل میں ایسا نہیں ہے. غصے میں آ جانا, بہت غصے میں آ کے کوئی بات کرنا, اصل میں اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ دماغی طور پر یا آپ سلوشنز کے حوالے سے اتنے طاقتور نہیں کہ آپ کوئی بہتر سلوشن نکال سکتے. اور آخر میں جب آپ نے دیکھا کہ مجھ سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ نے کہا چلو اپنی پاور لگاتے ہیں, اپنا پورا غصہ دکھاتے ہیں. بالکل بے بسی کا بیسیکلی یہ سائن ہے, جہاں پہ آپ بہت غصے میں آ جاؤ آپ کہیں کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو اگر آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ ایک اچھا سلوشن میں نکال سکتے ہیں جو غصے کے علاوہ کچھ ہو. میم اپنے لاسٹ ہم اس کی طرف بڑھیں گے, مائکرو ایڈکشن کی طرف یا میل ایڈپٹیو میکینزم, کوپنگ میکینزم کی طرف. وہ کیا ہے اور کیا کہتا ہے؟ نیگیٹو اپریزل, دی لاسٹ ون. نیگیٹو اپریزلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسمسٹک ہو جانا, یعنی زندگی میں جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, جو منفی چیزیں ہیں, ان کو ہی ذرا زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو میگنیفائی کرنا, اس کو بڑھاوا دینا, کہ نیگیٹیوٹی کو پک کرنا یا نیگیٹیوٹی کو اپریز کرنا. 10 چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں اور 10 میں سے 2 چیزیں جو ٹھیک نہیں ہو رہی, تو جو لوگ نیگیٹو اپریزلس کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان 2 چیزوں کے اوپر زیادہ دھیان دیتے ہیں. جیسے مس نے تھوڑی دیر پہلے ایک ایگزامپل دی تھی نا کہ کوئی فیملیز میں کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ رونق لگا کے رکھتے ہیں اس طرح سے, تو وہ نیگیٹو اپریزلس کا ہی ان کا ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے نے بالکل محنت کر کے اور بڑا کمال کا فنکشن ارینج کیا یا شادی اپنے بچے کی, تو ان کا دھیان اس چیز پر جائے گا جو ٹھیک نہیں ہے. ہاں وہ کہیں گے سارا کچھ ٹھیک سے, جنریٹر 5 منٹ لیٹ ہویا, کہندے نے سانو گھر آ کے کارڈ نہیں دیتا, اسی نہیں جانا, نمک ٹھیک نہیں تھا, گوشت نہیں سے گلا ہوا تھا, کائنڈ آف ہم ضرور سنتے ہیں. سو نیگیٹیوٹی کو اپریز کرنا, اینڈ بلیو می یہ والا جو میل ایڈپٹیو کوپنگ میکینزم یا مائکرو ایڈکشن ہے, یہ اتنے سویئر ایموشنل ڈس آرڈرز کریٹ کرتا ہے. جیسے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, وہ نیگیٹو اپریزلس کا کی وجہ ایک ریزن بن سکتی ہے اس کی, کہ آپ اتنا زیادہ نیگیٹو ہو جائیں کہ آپ کو اپنے اندر بھی نیگیٹیوٹی نظر آئے, آپ کو لوگوں کے اندر بھی نیگیٹیوٹی نظر آئے, آپ کو ماحول ہی بالکل ایسا لگے کہ یہ پلیس ہی نہیں ہے رہنے کی اینڈ آل دیٹ. سو نیگیٹو اپریزلز منفی چیزوں کو زیادہ ابھارنا اور ان کے اوپر زیادہ توجہ دینا. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ آپ چونکہ پروفیشنلز آپ اس سے بہتر ذرا روشنی ڈالیں گے کہ پھر یہی بیہیویئر شاید پیرانوئڈ بیہیویئرس کی طرف بھی آپ کو لے کر جاتا ہے, اس طرف بھی لے کر جاتا ہے. اس کے علاوہ انگزائٹی سے جو لوگ نمٹ رہے ہوتے ہیں, انگزائٹی کا جو شکار ہوتے ہیں, ان میں آپ بہت زیادہ یہ پیٹرن دیکھیں گے کہ وہ پھر کیٹاسٹرفائز کریں گے چیزوں کو, اور وہ سوچیں گے کہ بس یہ
ٹھیک نہیں ہے یا یہ ایسے ہونا چاہیے تھا یا یہ ٹھیک نہیں ہوا یا نہیں ہوگا، فیوچر سے ریلیٹڈ بھی بہت زیادہ وہ اینکشس رہیں گے، پریشان رہیں گے. یا پھر اگر اس طرح کے پیٹرنس کا ان چائلڈہڈ میں آپ شکار ہیں جس میں کہ آپ محنت بھی کرتے ہیں اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ اچھا پیپر دینے کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ میں پاس ہو جاؤں، اور وہ سارا ٹائم جو ایگزام اور رزلٹ کے درمیان ہے وہ آپ پریشانی میں اور رو دھو کے اور یوسی کھانا پینا آپ کا اور نیندیں آپ کی حرام ہوئی ہوئی اور اس طرح ہی آپ گزاریں، تو پھر یہ چیزیں آپ کو لے کر بھی ڈیفینیٹلی ایک کرونک سی انگزائٹی کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جیسے مس نے بھی بتایا کہ اور بھی ڈس آرڈرز ہیں. تو اگین اس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ پک اینڈ چوز جو چیزیں نہیں ہو رہی ہیں یا نہیں موجود ہیں یا نہیں شاید جن کی پاسبلٹی ہونے کی، تو ان کے اوپر ذرا اپنا دھیان زیادہ رکھتے ہیں اور آپ فلٹر آؤٹ کر دیتے ہیں پازیٹیو چیزوں کو. فار ایگزامپل کوئی جی ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں، گریٹیٹیوڈ سے آپ آپریٹ نہیں کرتے ہیں، آپ پازیٹیوس کو بالکل بھی کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں، جو چیزیں ہیں آپ کو وہ کم ہی لگتی ہیں. اور اس کے اندر بہت ہم اپنی ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں بڑھتا ہوا رجحان جو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں، جیسے ہم چیزیں اپنی فلانٹ کر رہے ہوتے ہیں، لگژریز اور وہ سب، تو اس میں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بڑھ بھی رہی ہے کچھ وقت کے ساتھ ساتھ، جس میں لوگوں کو جو اپنے پاس موجود ہے وہ پھر کہیں نہ کہیں کم ہی لگ رہا ہوتا ہے. اگر آپ ایک چھوٹا گھر بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پہ تسلی نہیں، اب آپ کو ایک بڑا گھر چاہیے. اسی طرح گاڑی ہے، اسی طرح اور چیزیں ہیں، تو وہ پھر ایک ان اینڈنگ ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں اگین اپروچ کی بات ہے کہ کس اپروچ سے آپ آپریٹ کرتے ہیں، اور آپ یقیناً پرو ایکٹیویٹی کی طرف جائیں اور آپ تھوڑا سا پازیٹیو تھنکنگ یا ایٹ لیسٹ نیوٹرل تھنکنگ، بیلنس تھنکنگ کی طرف جائیں، تو ڈیفینیٹلی آپ ان مائکرو ایڈکشنز کا بڑی اچھی طرح مقابلہ کر سکتے ہیں. بہترین، بہت شکریہ میم. میم آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے ایک کوئک سا اگر آپ اس پہ وہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا کلوزنگ ریمارکس اگر آپ چاہیں وہ. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے کہ یہ جو 7 مائکرو ایڈکشن ہے، ہم ایک اسائنمنٹ دے کے جا رہے ہیں اپنے ویورز کو، وہ یہ ہے کہ ان میں سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان کے کون سے ہیں، کیونکہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں ہم یہ بتائیں گے کہ جب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنے اور اپنی ایموشنل فلو میں اور اپنے کوئک فکسز سے اپنی لائف کو برباد نہیں کرنا اور ڈس آرڈرز کا شکار نہیں ہونا، ہاؤ ول یو مینیج دیٹ. تو ہم نیکسٹ پروگرام میں یہ بھی بتائیں گے آپ سے. لیکن ان مائکرو ایڈکشنس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کی لائف میں کیا کیا ہے اور آپ نے اس کو کیسے ریپلیس کرنا ہے، جو کہ ہمارے آئندہ پروگرامز میں ہم آپ کو ہیلپ کریں گے. بالکل. بہت شکریہ مس شمائلہ، آپ کا بہت شکریہ. مس تحسین آپ کا بہت شکریہ. اینڈ ویورز آپ کا بہت شکریہ. آپ کے کویسچنز، آپ کی اپریسیشن ہمیں بالکل ریسیو ہوتی ہے، اور ہم ڈیفینیٹلی اس سے ہمیشہ ہمیں ایک انرجی ملتی ہے، ایک پاور ملتی ہے کہ ہم اپنے اس اچھے کام کو مزید بہتر طریقے سے کرتے رہیں. اور جو لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں ڈیفینیٹلی وی ٹرائی آور بیسٹ کہ ہم ان کو بہترین جوابات دیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سپہر 2:30 پہ حاضر ہوں گے دوبارہ ویلنگ ویز سے. اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اس پروگرام کو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، کیونکہ جن کے بارے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سیکھیں ان کانسیپٹس کو جو ان کی زندگی کو بہتر بنانے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.